آج اڈیالہ جیل سے بہت بڑے فیصلے ہوئے ہیں۔ جیسے ہمیشہ کہتا ہوں، آج بھی کہتا ہوں، سیاست کا مرکز ہے اڈیالہ جیل، اور اڈیالہ جیل کا مقیم ایک قیدی 804 اس ٹائم سب لوگوں کی نظریں، پورے پاکستان کی نظریں، پاکستان اسٹیبلشمنٹ کی نظریں، اداروں کی نظریں، حکومت کی نظر، تحریک انصاف کے کارکنان کی نظر اس ٹائم ہے قیدی 804 پہ۔ آج قیدی 804 سے ملاقاتیں ہوئیں، اور یہ ملاقاتیں بہت اہم ملاقاتیں تھیں اور روٹین سے ہٹ کے ملاقات تھی۔ میں آپ کو پچھلا حوالہ بھی دوں گا کہ پہلے کس طرح ملاقاتیں ہوتی رہیں، اور آج جو ملاقات ہوئی علی امین گنڈا پور کی بیرسٹر سیف کی، یہ ملاقات کس طرح پاسبل ہوئی، علیمہ خان نے بھی اس پہ لکھ دیا۔ اس کے علاوہ حماد اظہر جو پنجاب کی صدارت پہ تھے، آج انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ کارکنان اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں، یہ رائے آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور ان کا جو آج استعفیٰ آیا ہے اس کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں یہ آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلے بات کرتے ہیں جو آج اڈیالہ جیل، دیکھیں کل اعظم سواتی کی ملاقات ہوئی، کل ملاقات ہوئی مبشر اوان کی، اور ان کے ساتھ نادیہ ہٹک کی کل ملاقات ہوئی۔ لیکن علیمہ خان نے آج جو ٹویٹ کی، پہلے وہ میں ٹویٹ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ علیمہ خان کہتے ہیں کہ ہمیں جیل حکام کی جانب سے واضح طور پہ یہ کہا گیا تھا کہ جو تعطیل کے دن ہیں، یعنی جو چھٹیوں کے دن ہیں، ان دنوں میں ملاقات نہیں ہو سکے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ کل منگل کا جو دن تھا وہ ایک چھٹی کا دن تھا، سو ان کو نہیں سمجھ آتی کہ یہ ملاقات کس طرح ہوئی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو اپنی بھائی سے آخری ملاقات ہوئی وہ 20 مارچ کو ہوئی تھی۔ پچھلے منگل 27 مارچ کو ہم اپنے بھائی سے ملنے کے لیے گئے، لیکن اجازت نہیں دی گئی۔ آخر ہمیں عمران خان سے ملنے کی اجازت کیوں نہیں دی جا رہی، لیکن کچھ لوگوں کو رسائی دی گئی ہے؟ کیا سرکاری چھٹی کے باوجود، پابندیوں کے باوجود، یہ جو پابندیاں ہیں یہ صرف خاندان پر ہیں؟ ہمیں عمران خان سے ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، اور نہ ہی ان کو اپنے بیٹوں سے بات کروائی جا رہی ہے۔ یہ علیمہ خان کہتی ہیں۔ علیمہ خان نے کہا کہ جیل حکام کی جانب سے ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ سرکاری جو تعطیل ہوں گی، سرکاری جو چھٹیاں ہوں گی، اس کے دوران ملاقات نہیں ہو سکے گی، لیکن ایسی کیا وجہ ہے کہ ہمیں ملاقات کی اجازت نہیں دی جاتی اور کچھ لوگوں کو رسائی حاصل ہے عمران خان تک؟ جیسے انہوں نے بات کی اعظم سواتی کی، علی امین گنڈا پور کی، بیرسٹر سیف کی، مبشر اوان کے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں جا سکتے، اور ان کے لیے چھٹیوں کے روز گیٹ کھول دیے جاتے ہیں۔ اگر ہم اعظم سواتی کی بات کریں تو جو جیل کا مینول ہوتا ہے نا، وہ 9 بجے کے بعد 11 بجے ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ کوئی ملاقات ایسی نہیں ہوتی جو 8-9 سے پہلے ہو، ٹھیک ہے؟ لیکن اعظم سواتی ایک بزرگ سیاستدان ہے، ایک سینئر سیاستدان ہے، بہت بڑی قربانی ہے، لیکن میں اس موقع پہ اعظم سواتی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، یا میں ان کے خلاف کوئی بات نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اعظم سواتی وہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ رہنما ہیں جن کے لیے صبح 7 بجے اڈیالہ کا دروازہ کھولا گیا تھا، اور جا کے پھر انہوں نے آ کے پریس کانفرنس کی تھی، آ کے کہا تھا کہ عمران خان نے آج کا احتجاج روک دیا ہے، اور وہ جو جلسہ تھا وہ ترنول کا جلسہ تھا۔ اس کے بعد وہ جلسہ نہیں ہوا۔ اس کے بعد کل جاتے ہیں اعظم سواتی ملنے۔ کل اعظم سواتی عمران خان سے ملاقات کر کے آتے ہیں۔ جو باتیں کی وہ میں نے آپ کو بتائیں۔ مستر آپ کو بتا دیتا ہوں، انہوں نے مانسیرا کے حوالے سے جو صدارت تھی وہ چینج کروائی، ادھر ادھر کی باتیں تھیں، کوئی بڑی ایسی بات نہیں تھی۔ نہ ڈرون حملے کے حوالے سے بتایا گیا، نہ جو مذاکرات ہوئے امریکن پاکستانیوں کے، نہ وہ بتائی گئے۔ لیکن آج ملاقات ہوئی بیرسٹر سیف کی اور علی امین گنڈا پور کی، اور آج کی ملاقات میں بھی ایک تعجب، ایک ایسا منظر تھا جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آج کی ملاقات میں حیران کن بات یہ تھی کہ پہلے مشیر بیٹھا، یعنی جو ترجمان ہیں بیرسٹر سیف، ان کی پہلے ملاقات کروائی گئی، اور جو ان کے باس ہیں علی امین گنڈا پور، ان کو ویٹنگ پہ بٹھایا گیا۔ پہلے بیرسٹر سیف نے ملاقات کی، اس کے بعد علی امین گنڈا پور نے بات کی۔ اب جیو نیوز اس کو رپورٹ یہ کرتا ہے کہ علی امین گنڈا پور نے جا کے عمران خان کو یہ کنونس کرنے کی کوشش کی کہ مجھے اور بیرسٹر سیف کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرنے کی ہمیں اجازت دی جائے، جس پہ عمران خان نے حامی بڑھی۔ یہ جیو نیوز کی طرف سے یہ خبر آئی ہے۔ نہ علی امین گنڈا پور نے ایسی کوئی بات کی، نہ ہی آفیشلی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایسی کوئی خبر آئی ہے۔ اب جیو نیوز اس کو رپورٹ کر رہا ہے، اب یہ پراپوگنڈا ہے، کیوں رپورٹ کر رہا ہے یہ دیکھنا ہے۔ لیکن جو میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ علی امین گنڈا پور آج گئے، 2.5 گھنٹے ملاقات ہوئی، 2.5 گھنٹے
جو ملاقات ہوئی، اتنی ملاقات عمران خان کی بشرا بی بی سے بھی نہیں ہوتی، جو اڈیالہ جیل میں قید ہے۔ 10-15 منٹ میں لوایا جاتا ہے، لیکن علی امین کی 2.5 گھنٹے ملاقات ہو جاتی ہے، بیرسٹر سیف کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ ان کے لیے دروازے کھل جاتے ہیں، ان کو رسائی مل جاتی ہے، ان کو سیس مل جاتی ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ایسا دیکھا ہے۔ تو اب علی امین گنڈا پور نے کیا جا کے بات کی ہے، یہ وہ بہتر جانتے ہیں، انہیں بتانا چاہیے کہ عمران خان نے کیا ہدایات دی ہیں، عمران خان نے کیا کہا ہے۔ لیکن میں ایک چیز بتا دوں کہ علی امین گنڈا پور جس صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، اس صوبے میں دہشت گردی ہوئی ہے، اس صوبے میں 10 لوگ شہید ہوئے ہیں۔ کیا علی امین گنڈا پور نے اس حوالے سے جا کے عمران خان کو آگاہ کیا، نہیں کیا؟ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کیا بات ہوئی، نہیں پتا۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سوشل میڈیا جو ہے، سوشل میڈیا پہ ہر جگہ اب ایک ہی ٹرینڈ ہے، وہ ہے عمران خان کی رہائی۔ اور سوشل میڈیا پریشر ڈال رہا ہے قیادت پہ کہ لاعمل دو۔ سوشل میڈیا صرف ایک مطالبہ کر رہا ہے کہ ہمیں لاعمل دیا جائے، ہمیں بتایا جائے کہ ہم نے آپ نے عمران خان کی رہائی کے لیے کیا کرنا ہے، آپ نے کیا لاعمل دینا ہے، آپ نے کس طرح ریلیاں نکالنی ہیں، آپ نے کس طرح جلسے کرنے ہیں۔ تو سوشل میڈیا ایک بڑا تگڑا، میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کو اگر یہ کہا جائے کہ یہ سوشل میڈیا پارٹی ہے تو یہ جھوٹ نہ ہوگا۔ تحریک انصاف کا الیکشن سوشل میڈیا نے لڑا، سوشل میڈیا ہی تحریک انصاف کی طاقت ہے، عمران خان کی طاقت ہے۔ تو سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کریں تو سوشل میڈیا کا ہی پریشر تھا جس کی وجہ سے حماد اظہر آج استعفیٰ دے دیا۔ حماد اظہر نے اس موقع پہ استعفیٰ دیا جس موقع پہ تحریک انصاف کو احتجاج کرنا تھا، اور حماد اظہر یہ کہتے ہیں کہ اعظم سواتی نے جا کے عمران خان کو کہا کہ عالیہ حمزہ کو رکاوٹ ڈال رہا ہے حماد اظہر، جس کی بنا پہ وہ اپنا حتمی استعفیٰ دیتے ہیں، یہ کہا گیا حماد اظہر کی جانب سے۔ حماد اظہر نے کہا کہ انہوں نے پہلے بھی 2 مرتبہ استعفیٰ دیا ہے، لیکن تیسری دفعہ یہ اپنا حتمی طور پہ اپنا عہدہ چھوڑتے ہیں اور استعفیٰ دیتے ہیں۔ اب اس کو لے کے جو سوشل میڈیا ہے، جو کارکنان ہیں، وہ بہت خوش ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اور ان کا بہت سادہ سا مطالبہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ جو ایک شعر ہے نا، اگر کر نہیں سکتے تو چھوڑ کیوں نہیں دیتے، کرسی ہے تمہارا جنازہ تو نہیں۔ تو یہ کہا گیا سوشل میڈیا پہ جو تحریک انصاف کے کارکنان ہیں وہ خوش ہیں اس چیز سے، جو حماد اظہر نے ریزائن کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بہت اچھا انہوں نے فیصلہ کیا، یہ فیصلہ پہلے کر لینا چاہیے تھا، یہ فیصلہ 24 نومبر سے پہلے کرنا چاہیے تھا، اور اب عالیہ حمزہ کو اس پہ پراپر ورکنگ کرنی چاہیے، کیونکہ حماد اظہر نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ سوشل میڈیا پہ لوگ ایک یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب وقت آیا تھا احتجاج کا، اب وقت آیا تھا باہر نکلنے کا، تو انہوں نے پہلے ہی استعفیٰ دے دیا۔ یہ چیز ان کو پہلے سوچنی چاہیے تھی کہ اگر میں کچھ کر نہیں سکتا تو پہلے ہی دن استعفیٰ دے دیتے۔ اب ایک یہ ہے کہ حماد اظہر نے استعفیٰ دیا، اور یہ بہت بڑی خبر ہے۔ دیکھیں، اگر ہم دیکھیں 24 نومبر کی فائنل کال ہو جائے، 4 اکتوبر کا احتجاج ہو جائے، کاہنہ جلسہ ہو جائے، اس کے علاوہ سنگجانی جلسہ ہو، سوابی جلسہ ہو، تو خیبر پختونخوا کی بہت زبردست پارٹیسپیشن رہی ہے، لیکن پنجاب اس طرح پارٹیسپیٹ نہیں کر سکا، اور اس کا جو بلیم جاتا تھا اور جو اس کی وجہ ہے وہ حماد اظہر ہے۔ وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ حماد اظہر صاحب آپ آئیں، لیڈ کریں، لوگ آپ کے ساتھ نکلیں گے، تو حماد اظہر نے کسی بھی پروگرام میں شرکت نہیں کی، اور جس میں شرکت کی اس میں بھی ماسک پہن کے آتے تھے کچھ منٹ کے لیے اور پھر چلے جاتے تھے۔ تو آج حماد اظہر نے استعفیٰ دے دیا، اب آگے تحریک انصاف کی قیادت کیا کرتی ہے یہ دیکھا جائے گا۔ لیکن بتانا یہ تھا کہ آج جو علی امین اور بیرسٹر سیف کی ملاقات ہوئی ہے، ایک تو یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کی اجازت لی گئی ہے، دوسرا جو میرے مطابق جو میرے پاس کچھ سورسز ہیں کہ علی امین خیبر پختونخوا میں کافی حد تک تبدیلی کرنے جا رہے ہیں، مطلب بہت سے لوگوں کو وزارت سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ لیکن احتجاج کے حوالے سے وہ کیا کرتے ہیں، احتجاج کے حوالے سے تحریک انصاف کیا عمل دیتی ہے، اور اب یہ سوشل میڈیا سوال کر رہا ہے، سوشل میڈیا یہ پوچھ رہا ہے۔ کیا ہوتا ہے آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔